اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور تو دیکھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ چھلک کر آنسو جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امر حق کو پہچان لیا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے، ہم تو ایمان لا چکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ رکھ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفصیل حاشیہ پر موجود ہے کہ جب جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالاعلان اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قبیلہ قریش کے لوگ سخت برہم ہوئے، کیونکہ اسلام سے ان کے آبائی دین میں خلل پڑتا تھا، مگر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ان کا دسترس نہ تھا، کیونکہ آپ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ بے شک، اور آپ چونکہ وہاں کے رئیس تھے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام وہاں کے رئیس تھے، اس بنا پر کسی کی مجال نہ تھی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہاں پر صرف حضرت علیہ السلام کی طرف لکھا ہوا ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن اور لوگ جو ایک ایک دو دو کر کے حضرت علیہ السلام کے وعظ و پند سے مسلمان ہوتے جاتے تھے، ان کو کفار قریش طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ جب اپنے سے نہ ہو سکا تو دوسرے قبیلوں کو ابھارا، اور حضرت میں اس وقت ان تازہ مسلمانوں کی حفاظت کی قوت نہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہری طور پر یہ لکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اور یہاں پر اسباب کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نمونہ عمل جو اسوہ حسنہ ہے وہ پیش کرنا تھا۔ تو ظاہری طور پر حضرت میں اس وقت ان تازہ مسلمانوں کی حفاظت کی قوت نہ تھی۔ آخر آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ، اور سب کا قافلہ سالار اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو بنایا۔ غرض حضرت جعفر 70 آدمیوں کے ساتھ جہاز پر سوار حبشہ پہنچے۔ جب کفار قریش نے یہ خبر سنی تو عمرو عاص اور عمار بن ولید کو کچھ تحفے دے کر نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس اس غرض سے روانہ کیا کہ ان لوگوں کو وہاں سے مکہ واپس کر دے، یعنی حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ 70 آدمیوں کو واپس کر دے۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے اور تحفہ پیش کیا تو نجاشی نے قبول کیا۔ تب عمرو عاص نے اپنا مقصد پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، آپ
ان سے پوچھیں کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ عمرو و عاص نے کہا نہیں، بلکہ آزاد و بزرگ ہیں۔ تب حضرت جعفر علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم ان کے قرض دار ہیں جس کے یہ طالب ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم کسی کو قتل کر کے آئے ہیں جس کے خون کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تب حضرت جعفر علیہ السلام نے کہا کہ تم کو آخر ہم سے کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں نے ہمیں اذیت پہنچائی، ہم نے تمہارا شہر چھوڑ دیا۔ عمرو و عاص نے کہا اے بادشاہ، ان لوگوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعتوں کو متفرق کر دیا۔ اے بادشاہ، اللہ اکبر، اے بادشاہ تو انہیں ہمارے حوالے کر کہ ہم آپس میں اتفاق کریں۔ جعفر طیار علیہ السلام نے کہا ہم نے ان کی اس لیے مخالفت کی کہ اللہ نے ہم میں رسول، اور باقی صفحہ نمبر 146 پر دیکھتے ہیں، ہم میں اللہ نے رسول بھیجا جو شرک، ظلم، خون ریزی، زنا کرنے، سود، خون اور سور کھانے کو منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت طریقے سے حضرت جعفر طیار نے اسلام پیش کیا، اور بڑے ترتیب سے، بڑے ماہرانہ انداز میں اور بڑے حکیمانہ انداز میں حضرت جعفر طیار نے اپنا دین، اپنا مذہب اور اپنا موقف پیش کیا۔ اور عدل و احسان، صلہ رحم، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کرتا ہے وہ رسول جو شرک، ظلم، خون ریزی، زنا کرنے، سود، خون اور سور کھانے کو منع کرتا ہے؟ سود کھانے سے بھی، خون کھانے سے بھی، سور کھانے سے بھی منع کرتا ہے۔ بے شک اور عدل و احسان، صلہ رحم، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اے جعفر، تمہیں کچھ قرآن یاد بھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فوراً سورہ مبارکہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ یہ ہوتے ہیں عالم، اور یہ ہوتے ہیں مجتہد، اور یہ ہوتے ہیں فقیہ۔ حضرت جعفر طیار نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت تک پہنچے وَحْزِ إِلَيْكَ بِجُزْءِ النَّخْلَةِ تساقط علیک رطبہ جنیہ، یہاں پر اعراب نہیں دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نجاشی بہت رویا۔ جب اس آیت پر حضرت جعفر پہنچے تو نجاشی بہت رویا اور کہا قسم خدا کی یہی حق ہے۔ عمرو و عاص نے پھر کہا اے بادشاہ، انہیں میرے حوالے کر دے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے عمرو و عاص کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ اگر اب کوئی بات ان کے بارے میں تیری زبان سے نکلی تو مار ڈالوں گا۔ یہ عمرو و عاص شروع سے ہی لعنتی تھا اور یہ اینڈ تک لعنتی رہا۔ عمرو و عاص وہاں سے اپنا سا منہ لے کر مکہ واپس آیا اور لوگوں سے بیان کیا کہ جعفر حبشہ میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہے۔ اس قصہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کی ہے تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا رب العالمین نے؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ
ان یدخلنا ربنا مغل قوم الصالحین۔ اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا اور جو حق بات ہمارے پاس آ چکی ہے اس پر تو ایمان نہ لائیں، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بہشت میں پہنچا ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خدا نے انہیں ان کے صدق دل سے عرض کرنے کے صلہ میں، یہ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے انہیں ان کے صدق دل سے عرض کرنے کے صلہ میں انہیں وہ ہرے بھرے باغات عطا فرمائے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور صدق دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی عوض ہے، ان کی یہی جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک، اور اس کی ڈیٹیل کہاں پر موجود ہے؟ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، جس کی ڈیٹیل شاید اس صفحہ پر موجود ہو۔ ایک مرتبہ ابن مسعود مقداد ہونا چاہیے، مقداد، ابو ذر، سلمان، سالم، عثمان بن مظعون نے گھر میں باہم یہ مشورہ کیا کہ باقی عمر اس طرح گزاریں کہ دن کو روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے اس صفحے کا حاشیہ ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو ڈیٹیل ہونی چاہیے، چلیں جب آئے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور اسے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہ قرآن پاک کی بھی آیات ہیں، اور بہت ساری آیات اللہ نے اور چیزوں کو بھی قرار دیا ہے۔ تو جس آیت کا کسی نے جب کبھی انکار کیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ 12 ائمہ 14 معصومین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آیات ہیں، تو جو ان کا انکار کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو انہیں نہیں مانتا وہ بھی اپنا اس آیت مبارکہ کے مطابق اپنا انجام خود سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بھی ہماری آیتوں کو جو بھی جھٹلائے گا، اللہ اکبر، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ بات ہم بہت دفعہ دہرا چکے ہیں کہ ہر آیت مبارکہ کے 70 ظاہری اور 70 باطنی معنی ہوتے ہیں، تو اور 70 کے معنی کثیر کے معنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ 70 ظاہری یعنی کثیر معنی ظاہری بھی ہیں، کثیر معنی باطنی بھی ہیں، اور اگر عددی اعتبار سے دیکھیں تو 70 اور 70 140 یعنی اس کے معنی اور تراجم اور تفاسیر ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، اور ائمہ نے مختلف کتابوں میں ان کو ائمہ کی وہ تفاسیر موجود ہیں اور علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم
ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایماندارو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو حلال صاف ستھری چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تمہارے بیکار قسموں کے کھانے پر تو غیر گرفت نہ کرے گا، مگر اللہ یعنی جو ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں جو بیکار ہیں ان پر گرفت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، مگر بالقصد پکی قسم کھانے اور اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری لے دے کرے گا۔ لو سنو اس کا جرمانہ، تم جیسا خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اسی قسم کا اوسط درجہ کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرانا ہے۔ پھر جس سے یہ سب نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ تو تمہاری قسموں کا جرمانہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو، اور اپنی قسموں کے پورا کرنے کا خیال رکھو۔ خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ تھوڑی سی تفصیل پڑھ لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود مقداد ابو ذر، یہاں مقداد ہونا چاہیے میرا خیال ہے، بہرحال ابو ذر، سلمان، سالم، عثمان بن مظعون نے گھر میں باہم یہ مشورہ کیا کہ باقی عمر اس طرح گزاریں کہ دن کو روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں، سونا، گوشت، چکنائی اور عورتوں کو ترک کر دیں اور کمبل اور کھال کے کپڑے پہنیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خبر حضرت رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم صحیح معنوں میں سیکھتے رہیں، صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھتے رہیں، صحیح معنوں میں پڑھتے رہیں اور صحیح عمل کرتے رہیں اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچاتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہار معصومین۔ یا اللہ کریم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے زمانے کے امام کے سپاہیوں میں شامل فرما، اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں وہ دور فرما، اور اس لمحے تک ہم سے جو گناہان صغیرہ اور کبیرہ ہو چکے ہیں وہ سارے معاف فرما دے، کہ بے شک تو ہی معاف فرمانے والا ہے اور تیرا وعدہ ہے یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، آپ اسے ضرور معاف فرماتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یا اللہ ہماری یہ بھی دعا ہے ہمیں آئندہ بھی ہر گناہ سے بچائے رکھیں اور ہماری زندگی اطاعت میں گزرے، جو دینی دنیاوی اخروی معاملات میں ہمارے مسائل اور پریشانیاں آ جاتی ہیں ہمیں وہ بھی دور فرما دیں، جو روحانی اور جسمانی اور اخلاقی بیماریاں اور برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا اللہ کریم وہ ساری دور فرما دیں بحق چہار معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔